абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. We've made the decision to further toughen the guidelines and blunt the infection now. We'd much rather be ahead of the curve than behind it, and that's what we are. Therefore, my administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible, avoid gathering in groups of more than 10 people, avoid discretionary travel, and avoid eating and drinking at bars, restaurants, and public food courts. If everyone makes this change or these critical changes and sacrifices now, we will rally together as one nation and we will defeat the virus, and we're going to have a big celebration all together. With several weeks of focused action, we can turn the corner and turn it quickly. A lot of progress has been made. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España. Es de obligado cumplimiento a partir de este día, de hoy. Lo que sí que habrá será una serie de requisitos para poder circular por las calles, vinculados siempre a, como dice el artículo 7, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios. En definitiva, los ciudadanos podrán circular por las calles para ir al trabajo, para comprar el pan, para ir a la farmacia, para sacar dinero del cajero, pero no podrán, por ejemplo, circular por las calles para ir a cenar a casa de un amigo, para irse a tomar un café o para hacer cualquier consideración que podamos definir como ocio. Lo que es evidente es que el impacto económico va a ser grande, que las medidas que vamos a tener que tomar, sobre todo para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos y también protegernos de la propagación y de la transmisión de este virus, pues van a exigir medidas contundentes como las que he anunciado. Good evening, Australia. Tonight, I want to talk to you about the global coronavirus, what it means for you and your family, and what the government is doing to see Australia through, to protect Australians. We were one of the first countries to recognise the seriousness of the coronavirus. We quickly established travel bans from the most affected countries and scaled up our screening and protection on our borders. We evacuated Australians from virus hotspots and set up quarantine facilities. And we have funded a $2.4 billion National Health Response Plan to set up more than 100 pop-up clinics and to provide extra support for aged care facilities, increase funding for public hospitals and boost our national medical stockpile for essential medicines and masks. Please stay calm and don't panic. Now, even though we have extended the movement control order, you don't have to unnecessarily stock up on food because the supply is sufficient, and I assure you that food is enough for everybody. I know you feel burdened, but I don't have choice. I have to extend the movement control order for your own safety. Mr. Muhyiddin said he needs Malaysians to be mentally and physically prepared for what to come. The situation is likely to get worse before it gets better. But he needs the people to continue stay at home for next 3 weeks till April 14th in order to stand a chance, he said, to break the chain of transmission. Otherwise, the public healthcare system, he said, will be overwhelmed. Some 50,000 strong police and army personnel are manning roadblocks to deter non-essential travel. Drones are deployed to 12 hotspots across the country to monitor crowds and capture images to identify those defying order. These drones can also make public announcements in various languages to curb the virus spread.
Stay home or face punishment. The words of French President Emmanuel Macron on Monday as the French government ramped up its lockdown restrictions across the country. Dès demain, midi. As of Tuesday at noon, and for the next 15 days, our movement will have to be severely limited. That means outdoor gatherings with family and friends will not be allowed. Anyone who does not abide by these guidelines will be punished. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da 3 specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Abbiamo e comprendiamo la voglia di socialità anche dei giovani, abbiamo visto tutti episodi, fotografie anche dove la movida, c'è molto divertimento, si consumano anche delle bevande al di fuori dei locali e dei bar. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio. Credetemi, non è facile. Sono pienamente consapevole della responsabilità e anche della gravità nell'adottare queste misure per tutta la penisola, ma sono costretto a intervenire in modo ancor più deciso per proteggere tutti noi e soprattutto le persone più fragili e più vulnerabili. Earlier today, Ministers Blair, Hajdu and Garneau announced that Canada has advised Canadians to curtail non-essential international travel and that the cruise season is suspended until July, and that we are bringing in additional screening measures at airports. We are also streamlining overseas arrivals to be better positioned for screening. Yesterday, we saw many provinces take strong steps to keep people safe. They are doing what needs to be done to protect the public, and I want to thank them for their exemplary work. मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। इस रविवार Today, a state of national emergency has been declared across New Zealand. Through the early and hard measures we've taken at the border using the powers under the Health Act, the signing of epidemic notices and now being in a state of national emergency, we have all of the legislative means possible, all of the enforcement powers, all the tools we need at our disposal to combat the spread of COVID-19. In particular, the State of National Emergency Declaration allows civil defence emergency management controllers to take the necessary steps, if they need to ensure the conservation and supply of food, fuel and other essential supplies, regulate land, water and air traffic, close roads and public places, evacuate any premises including any public place, and if necessary to exclude people or vehicles from any premises or place. I also issued an epidemic notice which gives us flexibility to make common sense and pragmatic changes across our crucial governmental services to keep them functioning well during a lockdown. In particular, temporary visas will now be automatically extended until late September. Land, domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila
shall be suspended beginning March 15, 2020 and to end on April 14, 2020. Ayaw namin gamitin yan, pero kasi takot kasi sabihin lockdown. But it's a lockdown. There is no struggle of power here. Walang away dito, walang gera. It's just a matter of protecting and defending you from COVID-19. Good evening. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world, we're seeing the devastating impact of this invisible killer. And so tonight, I want to update you on the latest steps we're taking to fight the disease and what you can do to help. And I want to begin by reminding you why the UK has been taking the approach that we have. Without a huge national effort to halt the growth of this virus, there will come a moment when no health service in the world could possibly cope, because there won't be enough ventilators, enough intensive care beds, enough doctors and nurses. And as we've seen elsewhere in other countries that also have fantastic healthcare systems, that is the moment of real danger. To put it simply, if too many people become seriously unwell at one time, the NHS will be unable to handle it, meaning more people are likely to die, not just from coronavirus, but from other illnesses as well. So it's vital to slow the spread of the disease, because that is the way we reduce the number of people needing hospital treatment at any one time, so we can protect the NHS's ability to cope and save more lives. And that's why we've been asking people to stay at home during this pandemic. And though huge numbers are complying, and I thank you all, the time has now come for us all to do more. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home, because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households. That is why people will only be allowed to leave their home for the following very limited purposes: shopping for basic necessities as infrequently as possible, one form of exercise a day, for example, a run, walk or cycle, alone or with members of your household, any medical need to provide care or to help a vulnerable person, and travelling to and from work, but only where this is absolutely necessary and cannot be done from home. That's all. These are the only reasons you should leave your home. أبنائي وبناتي، نحن نعيش تحدي كبير. فيروس كورونا الآن ينتشر في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزء من هذا العالم. قيادتنا ودولتنا ولله الحمد قامت مجموعة من الاحترازات لحمايتكم، والتحدي كما ذكرت كبير وتعاونكم مهم. فمن القلب أطلب منكم تعاونكم في 4 نقاط. النقطة الأولى تجنب المصافحة بالكامل.
النقطة الثانية غسيل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم، خصوصا أن اليدين هي أكبر ناقل للمرض. النقطة الثالثة تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات هي وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص. النقطة الأخيرة وهي نقطة كذلك مهمة، إذا لديك أعراض أو أنت قادم من خارج المملكة فيجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدة عن من حولك لمدة 14 يوم لسلامتك وسلامة من تحب. فهذه مهمة وطنية نريد تعاونكم وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه المهمة. نحن معكم في مركز الاتصال 937 وأشكركم دائما على تعاونكم. میرے پاکستانیوں، آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ ایک بڑی بحث چلی ہوئی ہے ملک کے اندر کہ ملک کو لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورا لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے. پورا لاک ڈاؤن کا مطلب ملک میں کرفیو لگانا. کرفیو کا مطلب یہ کہ شہریوں کو گھروں میں بند کر کے اور پولیس اور فوج کے ذریعے پہرا دینا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں. اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں، جو فرانس کے ہیں، جو امریکہ کے ہیں، انگلینڈ کے ہیں، میں آج پورا لاک ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جس کا مطلب وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. آج اگر میں پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے، چھابڑی والے، ریڑی والے، ٹیکسی والے، چھوٹے دکاندار، دیہڑی والے، یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے. اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ یہ 2 ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں؟ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ان ساروں کو گھروں میں کھانا پہنچا سکیں؟ ابھی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. یہ چائنا نے کیا تھا، لیکن چائنا دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے، اور انہوں نے جب کیا تھا تو ان کے پاس ایک پورا ایک سسٹم تھا اور پیسہ تھا اور خوراک تھی، وہ کر سکے تھے. ہمارا اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. میں اگر پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا، یہ جو 25% میرے غریب لوگ ہیں. جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو خود اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے. آپ کو خود سیلف کوارنٹین کرنا چاہیے. سیلف کوارنٹین کا کیا مطلب کہ اگر آپ کو کوئی فلو ہو رہا ہے یا زکام ہے یا کھانسی ہے، خود اپنے گھروں میں رہیں. اس کو سیلف کوارنٹین کہتے ہیں، بجائے ہسپتال جانے کے. کیونکہ 90% آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا، چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، جن کا ہماری ذمہ داری ہے دھیان رکھنا. ان کو جانا پڑے گا ہسپتال، جن کو سانس کی مشکلات ہو، تو ان کے لیے ہم نے ہسپتال میں جگہ رکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے، اور تیزی سے تب پھیلے گی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، اگر میری عوام احتیاط نہیں کرے گی، اور اگر وہ شادیاں اپنے گھروں میں کرے گی اور وہ کھانے لوگوں کے گھروں میں کریں گے، اور جا کے اس ٹائم پہ چھٹی بنائیں گے، سارے مل ملا کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، تو اگر یہ تیزی سے پھیلتی ہے ہم بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے بوڑھوں کے اور بزرگوں کے اوپر، کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے اگر ان کو کرونا ہو جائے. اس لیے اپنے اوپر ڈسپلن کریں، حکمت اور عقل کا استعمال کریں. ہم نے بڑے بڑے شاپنگ مالز اب ساری جگہ بند کر دیے ہیں. ہم نے سکولز، یونیورسٹیز، کرکٹ میچز سب ختم کر دیے. لیکن آخر میں آپ کے اوپر، آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اوپر احتیاط کریں. دیکھیں، ایک انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ایمان کو اللہ مشکل وقت سے آزماتا ہے. اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں. اسی طرح ایک قوم کا ایک مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیریکٹر ہے.
میں نے اپنی قوم کو 2005 کے زلزلے میں دیکھا ہوا ہے اور میں نے اپنی قوم کو 2010 میں جب فلڈ آئے ہیں تب دیکھا ہوا ہے. مجھے فخر ہے اپنے قوم کے اوپر. بڑے بڑے ہمیں تکلیفیں بھی ہیں کہ ہماری قوم نے کئی جگہ وہ نہیں کیا جو ہم سمجھتے تھے, لیکن جو ان 2 مشکل وقتوں میں پاکستانی قوم نے کیا, چاہے بیرون ملک پاکستانی تھے یا یہاں, ساری قوم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا اور ہم نکل آئے ان دونوں مشکل وقتوں سے. آج بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے. آپ نے اگر صحیح معنی میں احتیاط نہ کی, ہم ساری قوم کو نقصان ہوگا. اگر میں پوری طرح لاک ڈاؤن لگاؤں گا, اس کے اور اثرات ہوں گے اور وہ سب کو مشکلیں پڑیں گی. اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ڈسپلن, اپنے اوپر لاک ڈاؤن بھی کریں, اور پھر اگر کوئی بھی آپ کو کھانسی ہوتی ہے, نزلہ زکام ہوتا ہے, خود سیلف کوارنٹائن کریں, گھر میں رہیں, اور آپ جتنا اس ڈسپلن کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ اس طرح جس طرح چائنا نکلا ہے اس مشکل وقت سے, ہم بھی نکل جائیں گے. اور اس لیے میں آپ سے پوری امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ آپ نے مجھے مایوس نہیں کرنا. آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں سارا وقت, میں اور میری ٹیم صرف یہ سوچ رہی ہے کورونا وائرس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے,